سمجھ آ رہی ہے؟ بولو، اور ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، اور تھکے بیٹھے ہو سبحان اللہ، سارے بولو سبحان اللہ۔ توجہ فرماؤ میرے بزرگ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظاہری دور ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری دور ختم ہونے کے بعد بھی دین چلتا رہا، مگر حضور کا انتظار ہی رہا۔ تو ہم کتنے مقدر والے ہیں کہ حضور ہمارے مقدر میں آئے ہیں۔ آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ اس دور میں اللہ پاک کا ایک ایسا کرشمہ کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، روح اللہ کا لقب دیا گیا، مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار دیا گیا، پرندے بنانے کا اختیار دیا گیا۔ اللہ پاک نے اتنی طاقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی کہ جناب اعلیٰ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو تم کھاتے ہو میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں، جو تم جمع کرتے ہو میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں۔ کوڑ والا مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، اللہ پاک نے اسے شفا دے دی۔ پھر صدیاں گزرتی رہیں، عمریں گزرتی رہیں، قومیں ظاہری طور پر ختم ہوتی رہیں، قومیں ظاہری طور پر ختم ہوتی رہیں، لیکن حضور نہیں آئے، حضور ہمارے مقدر میں آئے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سنیو سنیو، اپنے مقدر پر جتنا ناز کرو کم ہے۔ واہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ آخر کار ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک دن ایسا بھی آیا، 12 ربیع اول کا دن تھا، حضرت جناب عبداللہ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ حضرت بی بی آمنہ خاتون کی زندگی بیوہ ہو کر گزاری جا رہی ہے، کوئی آسرا نہیں، دونوں جاہلیت کی بیوہ ہیں، کوئی سہارا نہیں۔ حضرت جناب عبدالمطلب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، رات کی تاریخی جا رہی تھی، صبح کا اجالا آ رہا تھا، عاشق اپنے طور پہ کہہ رہا تھا جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ میرے بزرگوں سنیں، یہ میرا اور آپ کا مقدر ہے۔ بے شک تو میرے بزرگوں پتھر سے پانی نکالنے والے نبی کی امت کے مقدر میں حضور نہیں آئے، تو ہم کتنے مقدر والے ہیں کہ حضور ہمارے مقدر میں آئے ہیں۔ وہ آخری نبی اور ہم ان کی آخری امت۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو میرے بزرگوں موسیٰ علیہ السلام کسی چھوٹی ذات کا نام ہے؟ میرے بھائی رضوان شاہ صاحب سے پوچھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کسی چھوٹی ذات کا نام ہے؟ اللہ پاک سے ڈائریکٹ بات کرنے والی ذات کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بے شک بے شک۔ اور تھپڑ مار دے کسی پتھر کو تو کئی 100 سال بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کی انگلیوں کے نشان۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام، اور روح نکالنے والے سے سب ڈرتے ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مار کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ اللہ واہ۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ میرے بزرگوں موسیٰ علیہ السلام لاٹھی اٹھا کے پانی میں مارے تو پانی کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کبھی دیکھی ہے پانی کی دیواریں؟ لاٹھی اٹھا کے پتھر پہ مارے تو پتھر سے پانی نکل آتا ہے، اور ہاں ایک چشمہ نہیں 12 چشمے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
یہ ہے موسیٰ علیہ السلام. اور بد دعا دیں تو بد دعا کر دیں تو ایک وقت بنی اسرائیل میں ایسا بھی آیا کہ جناب ان کے ہر لقمے میں مینڈک ہی مینڈک آ گئے. ان کے ہر لقمے میں مینڈک ہی مینڈک آ گئے. یہ ہیں موسیٰ علیہ السلام. اتنا بڑا نبی ہے, اتنا بڑا نبی ہے, طور پر جا کے اللہ پاک سے ڈائریکٹ بات کرنے والی ذات کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے. اتنا بڑا نبی ہے, مگر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ کاش 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 آپ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, حیدری. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے بزرگوں, ہم کتنے مقدر والے ہیں کہ حضور ہمارے مقدر میں آئے ہیں. بے شک. سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. بولو, تھکے بیٹھے ہو یار. ان لوگوں کی چپ دیکھ کر مجھے بابا بلے شاہ کا ایک شعر یاد آ گیا. پہلے یہ بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے؟ بابا بلے شاہ فرماندے نہیں, حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. اے کی کیتی جاندے ہو؟ کھاکے مال یتیماں دا تے حج مسیتی جاندے ہو. اے کی کیتی جاندے ہو؟ فرض نمازاں تے ادا کر دے نہیں تے نفلاں نیتی جاندے ہو. اے کی کیتی جاندے ہو؟ بابا بلے شاہ فرماندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. اے کی کیتی جاندے ہو؟ کھاکے مال یتیماں دا تے حج مسیتی جاندے ہو. اے کی کیتی جاندے ہو؟ کھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. اے کی کیتی جاندے ہو؟ فرض نمازاں تے ادا کرتے نہیں تے نفلاں نیتی جاندے ہو. اے کی کیتی جاندے ہو؟ تے خاکی لکی آلیو زور میرا لوا کے, زور میرا لوا کے سبحان اللہ بھی پیتی جاندے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کمال ہے, سبحان اللہ. خاکی لکی آلیو زور میرا لوا کے تے سبحان اللہ بھی پیتی جاندے ہو. یار اے تسی کی کیتی جاندے ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, حیدری. میرے بزرگوں توجہ فرماؤ, آج انشاءاللہ آپ سب کی حضور کے ذکر کے صدقے سب کی دلی مرادیں پوری ہوں گی. بے شک. سبحان اللہ, آمین. اور میرے بزرگوں, حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. بھائی رضوان شاہ صاحب, حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. اور میرے بزرگوں میری بات توجہ سے سنو, یہ میرے بھائی ہیں, یہ کافی دور سے سفر کر کے آتے ہیں, خوشبو والے بھائی ہیں.
تو کرایہ لگا کے آتے ہیں، تو آپ بھی ان کی خدمت کر دیں۔ یہ میرے بھائی ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے بھائی ہیں، یہ خوشبو بھی کھیرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بھی ان کی خدمت کر دیں، اللہ پاک رحمت کرے گا۔ تو میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، ایک بندہ مجھے کہتا ہے، رضوان بھائی، ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ تم سارا دن حضور کی نعتیں پڑھتے ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ حضور سب کچھ جانتا ہے۔ تو میں نے کہا جی بالکل، جی بالکل، بے شک۔ میں نے کہا میں دلیلیں نہ بھی رکھوں لیکن دل رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس نے نا نیچے سے ایک تنکا اٹھایا، منظم بھائی، اس نے نیچے سے نا ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کیا اس تنکے کو مدینے والا جانتا ہے؟ تو میں نے کہا جی بالکل، جی جانتا ہے، بے شک۔ کہنے لگا کوئی دلیل؟ تو میں نے کہا اور اللہ کے بندے یہ بتا کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ نہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے جانتا ہے؟ بے شک۔ ہاں، کائنات کی ہر شے مجھے جانتی ہے کہ میں رسول ہوں۔ کہنے لگا ہاں یہ تو ہے، حدیث سے تو یہ ثابت ہے کہ اس تنکے کو بھی پتہ ہے کہ مدینے والا رسول ہے۔ تو میں نے کہا در پھٹے منہ تیرے دماغ کے۔ اور میں نے کہا یہ کوٹدو کا تنکا تو جانے مدینے والے کو، لیکن مدینے والا نبی ہو کے نہیں جانتا اس تنکے کو۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ تنکا تو جانے مدینے والے کو، لیکن مدینے والا اتنا بڑا نبی ہو کہ نہیں جانتا اس تنکے کو۔ سمجھ آئیے؟ سبحان اللہ، بولو سبحان تو میرے اللہ۔ بزرگوں، حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ ارے حضور نے خود فرمایا جب میں بچپن میں مدینہ شریف آیا تھا تو اس وقت جو پتھر مجھے سلام کرتے تھے، فرمایا آج تک پہچانتا ہوں، جو پتھر کا سلام سنے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، جو درختوں کو بلائے سبحان اللہ، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، کہتے ہیں، بے شک، جو سبحان اللہ۔ چاند کے دو ٹکڑے کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو کھارے کوے کو میٹھا کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کی کٹی ہوئی بکری پر ہاتھ رکھ دے، ہاتھ رکھ کر زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو مردوں کو زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو بیمار کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دیتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو جبرائیل امین سے آگے جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو عرش پہ جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کا چلنا لا اقسم بہذا البلد ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کا دیکھنا ما زاغ البصر وما طغى ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، والنجم جس کا سفر سب سے اعلیٰ ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو سو جائے تو معراج ملالی، جو جاگ جائے تو خدا سے ہم کلام اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو لڑتے ہوں کو ملا دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو بلال حبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دے تو اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، چڑیا چہچہا کے فریاد کرے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی انگلی اسے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو سر پہ ہاتھ پھیر دے تو لوگ بال کٹواتے نہیں تھے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کا جلوہ دیکھنے کے لیے جبرائیل
जिब्राइल अमीन सिदरा से आता सुभान है, अल्लाह। उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके एक इशारे से कायनात का निजाम बदलता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी निगाहें उठने से किबला बदल जाता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर घर की छत खुल जाती है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर उनकी अम्मा की खिदमत के लिए कभी हवा आती है, कभी आसिया आती है, कभी मरियम आती है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी आमद पर काबा झूमता है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी चौखट पर आदम की आदमियत शराफत की खैरात मांगती है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। नूह की शुजाअत जिसके घर की कनीज है, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो जैसा पैगंबर मछली के पेट में जाकर जिसके नाम की बरकत से निजात पाते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो उम्मे मोहब्बत की बकरी पर हाथ फेर दे तो अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देता था, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके बैठने पे खाना खत्म नहीं होता, हजरत अबू तालिब के दस्तरखाना पर, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। तो जिसका कलमा पढ़े, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। भेड़िया जिसकी नबूवत की गवाही दे, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। सारे नबी अपने अपने अदवार में कलमा पढ़ाते हैं, लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आती है तो वो किसी और का नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। नबी जिसका कलमा पढ़े वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, अर्श पर जिसका नाम वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, जन्नत के दरवाजे पर जिसका नाम वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, हीरों की पुतलियों पर जिसका नाम वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिब्राइल का करार जिसके नाम से मिले वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। भूख में जिसका नाम लो भूख मिट जाए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, प्यास में जिसका चेहरा मुबारक देखो तो प्यास मिट जाए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो जहन्नमी को मुस्कुरा कर देख ले तो जहन्नमी जन्नती बन जाता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। बोलो और जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे बुजुर्गों, हजूर हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बेशक तो बेशक। मेरे बुजुर्गों, हमें चाहिए, टाइम मुख्तसर है, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को कुरान पाक का हाफिज़ बनाएं, अपने बच्चों को हजूर का ग़ुलाम बनाएं, अपने बच्चों को नमाजी बनाएं, अपने बच्चों को कुरान पाक का हाफिज़ बनाएं। मेरे बुजुर्गों, ये वही किताब है कि जिसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, बेशक बेशक, इसमें किसी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। मेरे बुजुर्गों तवज्जो, मैंने कुरान से पूछा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरा नाम क्या है? कुरान ने जवाब दिया, कुरान मजीद। मेरा नाम कुरान मजीद है। मैंने कुरान से पूछा, तेरी जुबान क्या है? कुरान ने जवाब दिया, बिलिसान अरबियुम मुबीन, मेरी जुबान अरबी है। मैंने कुरान से पूछा, तुझ में किसी शक शुबा की कोई गुंजाइश तो नहीं? कुरान ने जवाब दिया, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसमें किसी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने कुरान से पूछा, तू कहाँ रहा? कुरान ने जवाब दिया, फी लौह महफूज, मेरा मिस्किन लौह महफूज में था। मैंने कुरान से पूछा, तुझे कौन लाया? कुरान ने जवाब दिया, नुज़्ज़िला बिहिर रूहुल अमीन। मैंने कुरान से पूछा, तू किस पर आया? कुरान ने जवाब दिया,
نزل علی محمد. میں نے قرآن سے پوچھا خود کس رات میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. میں نے قرآن سے پوچھا تو کیوں آیا؟ قرآن نے جواب دیا هُدًى لِلنَّاسِ. میرے آقا کریم نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا القرآن حاجت لک او علیک. قرآن یا تو تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا. کملی والے نے فرمایا اشرف امتی حاملۃ القرآن. میری امت کے معزز لوگ حاملین قرآن ہوں گے. خیرکم من تعلم القرآن فعلمہ. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور آگے دوسروں کو سکھائے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. میرے بزرگ کو دعا ہے ٹھیک ہے اور دعا بھی اچھا وہ نا ان کا تو مسجد ہے اس کا کہہ دے کہ مسجد کی خدمت کر دے اور دعا کر دے. میرے بزرگ کو کن کی مسجد ذرا کھڑے ہو رہے ہیں. یہ انکل ہیں یہ میرے انکل اللہ ڈٹا کی مسجد ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک کا گھر ہے تو اس میں جتنا ہو سکے حصہ ملائیں. جتنا ہو سکے 10 50 100 جتنا ہو سکے ادھر آتے جائیں اور انکل کو دیتے جائیں. دعا پہلے دعا کر اور انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کرے گا. تو سارے ہاتھ اٹھائیں. اور وہ 15 مارچ سارے ہاتھ اٹھاؤ. سارے ہاتھ اٹھاؤ. یہ موبائلوں کو چھوڑ دو. موبائلوں کو چھوڑ دو. ہاتھ اٹھاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یان خان وہ نا مسجد کا چندہ بھی وہ کہہ رہے یہ تو سب چلے جائیں گے. مسجد کا چندہ اس کے بعد دعا کر دیں. اچھا جی پہلے آؤ آپ. یہ بیٹھے رہیں گے لوگ ادھر ہی جائیں گے. لڑکے ادھر ہی آپ بیٹھے رہے. لڑکے آ رہے ہیں آپ ان کو چندہ دینے. چندہ دینے کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی کیونکہ آپ چلے جاؤ گے. یہ جو وردیوں والے لڑکے ہیں یہ چندہ اکٹھا کر لیں. یہ جو وردیوں والے لڑکے ہیں اس کے علاوہ کسی کو پیسے نہ دیں آپ. نہیں دعا کریں گے نا. دعا کریں گے. دعا کریں گے. دعا کریں گے. چندہ کٹا دعا دے وچ سارے شامل ہو سو. میرے بھائی بزرگ سارے دعا دے وچ شامل ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. چندہ کٹھا ہونے دے بعد دعا ہو سی. دعا دے وچ شامل ہونا ہے. اور 15 مارچ نزدیک حق بہو پلازہ بعد نماز عشاء پیر صاحب دا اتھائی دیان چھوٹے پیر دا اتھائی خطاب ہو سی. سارے آنے اتھا تشریف لے کے آونا ہے. برادران اسلام ایک ضروری اعلان سننا. 15 مارچ بروز سوموار بعد از نماز عشاء بمقام نزدیک بستی حویلی والا محمد اکمل ٹھیکیدار رنگل دکولوں عظیم الشان محفل ہے جس کے اندر خصوصی کتاب صاحبزادہ پیر محمد دیان قاسم المعروف نکا پیر آپ نے انشاءاللہ خطاب ہوئے گا. 15 مارچ بروز سوموار بعد از نماز عشاء بمقام نزدیک بستی حویلی والا. مصطفیٰ جانے اللہ پاک آپ سب پر رحمت کرے. اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کرے. اللہ پاک آپ سب کو صحت و تندرستی دے. اللہ پاک آپ سب کے مشکل کو حل فرمائے. آمین.